آپ کچھ ابتدا تو فرمائیں فروخ صاحب، میرے ذمے ہے انتہا کرنا. سنا اور پڑھا یہ ہے کہ جو شاعر ہیں ان کے اوپر جبر ہوتا ہے، ان کو جیلیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، قیدیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. کیا آپ کے اوپر بھی کچھ ایسا گزرا لمحہ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اس کے دکھوں کو بیان نہ کروں، اس کی تکلیفوں کو بیان نہ کروں. وہ میں نے کیے ہیں. سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ کے نزدیک حسن کیا ہے؟ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا. آپ کی لو میرج تھی یا ارینج؟ او بھائی، کسی نے پوچھا آپ نے محبت کی شاعری کی ہے تو میں نے اس سے کہا نفرت کی کرنی چاہیے. بنین میں دیاں گا پاؤ کتے پہ جائے لاؤ کتے لے دے. بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ تھی، بڑیاں نو پوری ہمیں نکیاں دے ناپ تھی. اٹ از ناٹ اے پیس آف کلاتھ. یہ میں نے مغربی تہذیب پہ طنز کیا ہے کہ ہم اسے پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں. السلام علیکم جی. آج میرے جو مہمان ہیں وہ پاکستانی ادب کا بہت بڑا نام ہے، لیجنڈ ہے. ان کو تمغہ امتیاز بھی ملا ہے، حلال امتیاز بھی مل چکا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ اردو پنجابی سمجھتے ہیں ہو نہیں سکتا وہ ان کو جانتے نہ ہوں. میرے مہمان ہیں آج انور مسعود صاحب. فرق اڑائی شو میں انور مسعود صاحب کو خوش آمدید. آپ کچھ ابتدا تو فرمائیں فروخ صاحب، آپ کچھ ابتدا تو فرمائیں، میرے ذمے ہے انتہا کرنا. واہ 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 واہ. سر کتنی عمر ہو گئی ہے؟ میں ماشاءاللہ کوئی 87 کے قریب ہو گیا ہوں. تو آپ کی حصے مزاج تو جوان ہے اس وقت. شکر ہے اللہ کا. میں جتنا شکر کروں یہ تھوڑا ہے، بلکہ میرے میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ میں اس مہربانی کا شکر ادا، میں قاصر ہوں، ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھ پہ بہت ہی کرم کیے ہیں، اتنی عزت ملی ہے اور میرے شعروں کو اتنی مقبولیت ملی. اب آپ اندازہ کریں کہ میں نیوزی لینڈ میں گیا ہوں، دنیا کا ایک کونا، دوسری طرف ناروے ہے، تو میری نظم ہے بنین، آپ نے سن تو میں نے نہیں سنائی، لوگوں نے مجھے سنائی ہے. یہ بڑا. اور ابھی مجھے خبر ملی ہے چند دن پہلے کہ بوسنیا کی زبان میں بنین کا ترجمہ ہو گیا. یہ سب انور کی، ہاں بھائی، انور کی کوئی فروخ، انور کی کوئی اپنی فضیلت نہیں واللہ، اللہ کا احسان ہے، فقیروں کی دعا ہے. واہ 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 واہ. سر یہ عمر گزر رہی ہے، کسی چیز کا افسوس ہے آپ کو؟ دیکھو یہ تو صرف میری نہیں گزر رہی، سب کی گزر رہی ہے، لہذا یہ ایک عام تجربہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے جب میں ابھی بچہ تھا، ابھی میں پھر ایف اے میں پڑھتا تھا، تو مجھے یہ بڑا احساس ہوا تھا، میں بچپن گزر گیا تھا، میرا قدم لڑک پن کی طرف آ گیا تھا، تو میں نے بچپن کو بہت یاد کیا، یعنی بچپن کے جانے کا. اور مجھے اس کا ایک نظم کا شعر آج بھی یاد ہے کہ جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے. یہ میرا پہلا شعر ہے فرخ میاں، یہ میرا پہلا شعر ہے، اور یہ لمبی نظم ہے جس میں نے گزری ہوئی عمر کو یاد کیا ہے. اور گزری ہوئی عمر کس کو آتا ہے یاد؟ مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. ہاں جی. تو وہ ڈالیاں چمن کی وہ میرا آشیانہ. تو یہ تو حضرت علامہ اقبال کی شاعری کا حوالہ آ گیا. اقبال سب سے بڑا حوالہ ہے ہمارا. ایک بھارت کے تھے پروفیسر، ان کا نام تھا عبد المغنی.
وفات ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. تو میں چونک گیا. میں نے کہا دنیا میں تو گوئٹے بھی ہے, ڈانٹے بھی ہے, شیکسپیئر بھی ہے, غالب بھی ہے, تو اقبال کیسے دنیا کا سب. تو پھر بات میری سمجھ میں آ گئی. فرخ خود آپ سوچیے کہ وہ جس کتاب کا مفسر ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب. ٹھیک ہے جی. اور بلکہ اس نے فارسی میں کہا ہے, گر دلم آئینہ بے جوہر است, اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں, ور بہر فم غیر قرآن مضمر است, اگر میں نے قرآن سے ہٹ کے بات کی ہے تو حضور سے کہہ رہا ہے روز محشر خار و رسوا کن مرا, تو آپ مجھے قیامت کے دن رسوا کر دیجیے. بے نصیب از بوسہ پاک کن مجا, مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیجیے. یہ تو گویا لیکن یہ بات آپ کی وساطت سے میں ہمارے ہاں تعلیمی نصاب کا جو حال ہے کیا بتاؤں. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے, ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا. فرخ میاں جب تک فارسی نہ پڑھیں ہم اقبال کی تفہیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہاں جی, دیکھو اردو میں تو ان کی 3 کتابیں ہیں شاعری کی, بانگ درا ہے, ضرب کلیم ہے, بال جبریل ہے, لیکن باقی سارا کلام جو ہے وہ فارسی میں ہے. آپ خود تو ایم اے انگلش کرنا چاہتے تھے, پھر فارسی میں ایم اے کیوں کیا؟ مجھے شروع سے ہی فارسی سے دلچسپی تھی. بچپن میں فارسی کے علامہ اقبال کی کتابیں پڑھتا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن مزہ آتا تھا. تو فارسی سے ایک رغبت ہے. اور عزیز من میں یہ بھی بتاؤں کہ جب تک ہمیں فارسی تھوڑی بہت نہ آتی ہو ہم تو اپنے قومی ترانے کو بھی نہیں سمجھ سکتے. پاک سرزمین شاد باد کشور حسین, یہ تو نشان عزم عالی شان, یہ ساری فارسی ہے. ہاں جی, ہمارا تو قومی ترانہ ہی فارسی کا. تو بہرحال میں کیا کہوں ان لوگوں کو, ہاں جی, یہاں فیصلے ہوتے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا. یہاں ہماری عدالت عالیہ کہتی ہے کہ اردو کو نافذ کر دو کچہریوں میں, دفتروں میں, لیکن فیصلہ ہوا ہے عمل نہیں ہوا. یہ بڑی ٹریجڈی ہے. جی سر, آپ نے سنجیدہ شاعری بھی کی ہے لیکن لوگوں کا جو دھیان ہے, توجہ ہے, وہ صرف اس طرف رہا ہے. کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں اس کی؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. میرے جو لوگ بڑے ہی باذوق لوگ ہیں میری سنجیدہ شاعری کی بھی بڑی تحسین کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بتاؤں, جب بھی میں دنیا کے ممالک میں مشاعرے پڑھے میں نے, تو میرا تعارف میری ایک سنجیدہ شعر سے کرایا جاتا ہے. اور یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہو. آپ اندازہ کریں, مرحوم وہ تھے احمد ادیم قاسمی, انہوں نے اس شعر کے بارے میں 2 دفعہ تعریفی کالم لکھے. اور سمجھنے والے جو ہیں وہ میری سنجیدہ شاعری کو بھی بڑی اہمیت دیتے. اور شکر ہے کہ, اور پنجابی کی شاعری تو دیکھو بیٹے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا آپ کا بحرین ابھی گیا ہوں, آپ کا مسلک شعر کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں شعر کہوں تو ایک پروفیسر جو شعر کو سمجھتا وہ بھی داد دے اور ایک چھاپڑی والا بھی بھڑک جائے. یہ کام ہے دونوں کو قدام رضامند کرنا. ہاں جی,
جوش صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے، تو انہوں نے فوراً کہا نذیر اکبر آبادی. اس لیے کہ عوام کی باتیں، عوام کے مسائل عوام کی زبان میں کیے ہیں. تو میں نے بھی ایک حد تک یہ کوشش کی ہے. میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لے کے ان کے کانوں کو واپس کرنے کی ایک خاکسارانہ کوشش کی. سر پہلی مرتبہ کہاں سفر کیا آپ نے، کتنے ملکوں میں جا چکے ہیں؟ میں پہلی مرتبہ سفر انڈیا کا کیا. اچھا. یہ میرے خیال ہے 1983 کی بات ہے، اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے میں نے انڈیا میں ان سے پوچھا کہ یہاں مسلمانوں کی کتنی تعداد، اور جی 98 کروڑوں نہیں ہے. آج پوچھو تے آج بھی یہ واقع دینے کس قدر غلط بات. وہاں میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بالکل غلط بیانی ہے. تو میں نے انڈیا کا سفر کیا، تو وہاں پھر دوسری دفعہ بھی انڈیا، میرے صاحب قتیل شفائی صاحب تھے. اچھا. اور وہ سفر دلی میں کا کیا. وہاں ایک مشاعرہ ہوا، اس کا نام تھا جشن ریختہ، شاید آپ نے دیکھا ہو. تو وہ مجھے نہیں بھولتا. وہاں لوگوں نے جس محبت سے مجھے داد دی وہ ان بیانیبل. تو سر کس ملک میں جہاں پہ آپ گئے، جس طرح آپ نے نیوزی لینڈ کا حوالہ دیا، کہیں پہ گئے ہوں اور وہاں پہ آپ نے کہا ہوگا یار یہاں پہ اردو بولنے والے کہاں سے آ گئے اور اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، کوئی ایسا ملک؟ نہیں، ایسا نہیں محسوس ہوا. میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں پاکستانی اور انڈین کمیونٹی آباد ہے، اور مشاعرے وہی کرتے ہیں. اب جن کی زبان جرمنی ہے وہ تو اردو میں مشاعرہ نہیں کرے گا، لیکن ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے، جو اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ کمیونٹی باہر ہے، وہ مشاعرے کرتی ہے. آپ کو تو سکھ بھی بہت پسند کرتے ہوں گے. بہت زیادہ، بلکہ میرے ایک دوست ان کا انتقال ہو گیا ہے کہ کیونکہ یہ پنجاب جو ہے نا، انڈین پنجاب، وہاں میری نظمیں بہت پاپولر ہیں. اور وہ مذاق میں کہا کرتا تھا انور صاحب تو سیدھے سکھاں دے قومی شاعر. خاص طور پہ کینیڈا کا شہر ہے وینکوور، آپ نے اور بڑا خوبصورت، وہ بہت خوبصورت ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ سکھوں کی کمیونٹی بہت زیادہ، اور وہ انہوں نے میری شاعری کو اتنا پسند کیا. خاص طور پہ میری نظم لسی اور چائے آپ نے سنی؟ جی سر. بہت پسند کی. اسی طرح تو بہت مزہ آیا. کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کو کون سا شعر زیادہ پسند ہے؟ میں کہ اگر مذہبی نقطہ نظر سے پوچھتے ہو تو مدینہ سب سے اچھا ہے، اور عام جنرل خوبصورتی کا پوچھتے ہو تو وینکوور اچھا لگا، گلاسگو اچھا لگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، بڑی حسین کائنات پیدا کی ہے. آپ کس شاعر سے متاثر ہیں جو آپ کے ہم عصر تھے؟ ان میں سے کس سے متاثر تھے؟ دیکھو بیٹے، یہ سوال جو ہے بہت پھیلا ہوا ہے. میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے، یعنی اردو میں آپ کو کون سا پسند ہے، فارسی میں کون سا پسند ہے، پنجابی میں کون سا پسند ہے، پرانے شاعروں میں کون سا پسند ہے، نئے شاعروں میں. یعنی اتنا بڑا سوال ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے. پنجابی میں مجھے حضرت میاں محمد سیف الملوک والے، وہ میرے مرشد روحانی ہے. بلکہ میری کتاب جو ہے میلا اکھیاں دا پنجابی دی، اس کتاب دے 75 ایڈیشن چھپ چکے نے اجے تک. واہ، اللہ دا بڑا کرم ہے. اور اس میں پہلی نظم جو ہے میاں صاحب پر ہے. اور مینوں جدوں بھی
احمد ادیم قاسمی مرحوم ملتے سن کہن سن وہ نظم سناؤ جیڑی تسی میاں صاحب دے بھائی، تو وہ میں آپ کو بھی سنا، دو چار شعر ہیں. میں بے قیمت ککھاں مانگوں ہولا جوں پر چھاواں، یعنی اتنا ہلکا ہوں جس طرح سائز سے زیادہ کوئی ہلکی چیز بتاؤ. میں بے قیمت ککھاں مانگوں ہولا جوں پر چھاواں، تساں جہا کوئی مرد کلندر جگ تے ٹاواں ٹاواں. واہ واہ واہ. تے ملک تواڈی ملک سخن دا ساڈی باج گزاری. ایک ایک شعر تواڈے اتے 100 اتھر واری. کرم کرو تے دسو حضرت مینوں بھی او پاسا، رج رج درشن پائے جتھوں اکھ میری دا کاسا. تے فرخ میاں عشق دا لمبو بالے جڑی جئی تجلی ہووے، چلی جئی طبیعت میری اور بھی چلی ہووے. تے ڈاڈی بھوک جے لگی ہووے منگنوں نہیں کوئی سنگ دا، مینوں درد محبت بخشو میں نہیں دارو مانگدا. انج سوال کرے ساں جیوں کر اڑیاں کرے ایانا، اس درگاہوں حضرت صاحب میں نہیں خالی جانا. تو یہ میری یہ عقید جدید شاعری میں مجھے مجید امجد بہت پسند آئے ہیں. ان کے ہاں دیکھو کسی شاعر کے ہاں تصویریں بہت ہوتی ہیں. قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، میں تصویر بنا لو. قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، میں آپ جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا. کیا تصویر ہے، منظر ہے کیسا منظر ہے. اچھا اس کے ہاں بعضوں کے ہاں موسیقی ہوتی ہے ہیں جی. تو صبح بھجن کی یہ مجید امجد، صبح بھجن کی تان منوہر جھنن جھنن لہرائے، ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں اڑ جائے. شام کو اس کا کم سن بالا بیٹھا پان لگائے، جھن 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 چونے والی کٹوری بجتی جائے. ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا آئے. تو میں نے ایک دفعہ تھا میں ایبٹ آباد کے ایک کمرے میں رات میں اور احمد ادیم قاسمی اکٹھے تھے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا یہی کہ انور یہ بتاؤ تمہاری شاعری کی خاص بات کیا. تو میں نے ایویں ہی پنجابی جو میں یبلی ماری. میں نے کہا کسی کے ہاں موسیقی ہے، کسی کے ہاں مصوری ہے، میرے ہاں اداکاری ہے. تو ان کا جواب سنی کہتے بالکل غلط. اچھا ہاں تمہارے ہاں سب سے زیادہ چیز آبزرویشن. واہ واہ. سر ہم نے دیکھا ہے کہ سنا اور پڑھا یہ ہے کہ جو شاعر ہیں ان کے اوپر جبر ہوتا ہے، ان کو جیلیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، قیدیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. کیا آپ کے اوپر بھی کچھ ایسا گزرا لمحہ؟ نہیں، میرا خیال ہے میری زندگی میں ایسا کوئی، میں نے جو بات بھی کی ہے وہ فنی اعتبار سے کی ہے، ایسے نہیں جیسے ڈائریکٹ کسی کو کہہ دے. وہ میں نے یعنی ایسی بات نہیں کی جس پر کوئی گرفت کر سکے. البتہ سماج پر، حکومت پر تنقید ضرور کی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اس کے دکھوں کو بیان نہ کروں، اس کی تکلیفوں کو بیان نہ کروں. وہ میں نے کیے ہیں. تو کبھی کبھی حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے گلہ بھی آیا، شکوہ بھی آیا؟ نہیں، البتہ تعریف آئی. تعریف یعنی جو جن کے خلاف شعر لکھے ہیں انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا.
یعنی اس انداز سے کہیں یہ بات. جی اس انداز سے، اس اسلوب سے کہیں واہ واہ واہ. کہ سپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ ڈی جی خان میں جب گئے ہیں، تبادلہ ہوا ہے آپ کا، تو وہاں پہ کوئی امام مسجد تھے جو ذائچہ بناتے تھے؟ ذائچہ بناتے تھے. انہوں نے آپ کے بارے میں جو ذائچہ آپ کا بنایا تو وہ سچ ثابت ہوا؟ بالکل سچ. انہوں نے لکھا کہ آپ کی جب شادی ہوگی تو آپ کے 5 بچے ہوں گے، اور انہوں نے کہا جو درمیانہ بیٹا ہوگا وہ عجیب کام کرے گا. اور وہ درمیانہ بیٹا عمار ہے، اس نے ایک نابینا بچی سے شادی کی. یاد ہے نا؟ جی بالکل یاد ہے. سائمہ نام تھا اس کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ آپ کو اللہ اتنی شہرت دے گا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور وہ بالکل حرف بحرف بات درست. 5 بچے ہوں گے آپ کے، اور 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے. یہ ذائچہ واقعی آپ کو پتہ نہیں کہاں سے CID سے پتہ چلا. آپ نے پھر دوبارہ ملنے کی کوشش کی، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ نہیں. پھر میرا تبادلہ ہو گیا وہاں سے، تو پھر رابطہ نہیں ہو سکا، اور نہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی. اور بلکہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہوئی. تو بیٹے بعض اوقات لوگوں کے اندازے ہوتے ہیں. ہاں، بلکہ عجیب بات ہے، مولانا مودودی نے کہا کہ کسی اچھے پامسٹ کو ہاتھ دکھانا اپنے آپ کو عریاں کرنا. واہ. ہاں جی، یہ ہوتا ہے. مولانا کی ایک بڑی دلچسپ بات آئی، یورپ کو اب پتہ چلا ہے کہ مرچوں میں وائٹامن C ہوتا ہے، اور ہم تو مدتوں سے کھا کے سی کر رہے ہیں. یہ جو آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں میں سے جو آگے، آپ ویسے تو ادب میں تو کوئی وراثت نہیں ہوتی، لیکن کوئی آپ کا بچہ جو ادب کی طرف جا رہا ہے، یا عمار مسعود صاحب؟ بیٹے میری ایک بیٹی جو ہے وہ تو میری طرح فارسی، اپنی ماں کی طرح میری طرح فارسی کی پروفیسر ہے، عدیلہ بیٹی میری. اور بیٹا میرا جو ہے عمار، وہ صحافی ہے جی، اور وہ کئی کتابوں کا مصنف بھی ہے. لہذا اس کے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جاوید اقبال ضروری نہیں شاعر ہو. یہ بالکل. یہ اپنا. تو آپ اپنے بیٹے کے کالم وغیرہ پڑھتے ہیں یا انٹرویو دیکھتے ہیں؟ نہیں، پڑھتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں اور مشورہ بھی دیتا ہوں. ڈانٹتے بھی ہیں؟ ہیں جی؟ ڈانٹتے بھی ہیں؟ نہیں، کاٹتا نہیں، صرف مشورہ دیتے ہیں؟ مشورہ دیتا ہوں. یہ مرضی اس کی ہے، کاٹے نہ کاٹے. آپ کے نزدیک حسن کیا ہے؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہی آپ کا جواب ہے. کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ جمال جو ہے، جمال وہ ہے جو حیران کر دے. تو بس حیرت ہے، حیرت. تو یہ ابھی آپ کو ہلال امتیاز بھی ملا؟ جی، ابھی. اور اس سے پہلے بھی آپ کو حکومتی جو ایوارڈز ہیں؟ سن 2000 میں مجھے ملا. بیٹے میرے انعامات کا سلسلہ کچی جماعت سے شروع ہو گیا تھا. تو وہ فرخ میاں، مجھے کچی میں میری مس جو تھی وسن پورہ لاہور میں میری بسر ہوئی. اچھا. مجھے پتا تھا 79 اور 89 میں کیا فرق ہے. تو مجھے انہیں 2 چاک انعام دیے تھے. واہ. اور وہ مطلب ہے یہ 79 کا لفظ ایسا ہے، عدد بھی ہے، رشتہ بھی ہے. 89 جی. 89
میں اپنی جو نواسیاں ہیں انہیں 89 ہی کہتا ہوں. تو بیٹے پھر مجھے ذمہ دار کالج گجرات سے میں نے FA میں مجھے اسکالرشپ ملا. BA میں بھی مجھے اسکالرشپ اینڈ رول آف آنر. اللہ کا بڑا کرم ہے. پھر میں MA پنجابی میں سارے پنجاب میں فرسٹ آیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک ملک میں مسلمانوں کے ملک میں مجھے سونے کا تاج پہنایا گیا ہے جی. تو شکر ہے. وہاں امریکہ میں مجھے لائف اچیومنٹ جو ہے اور وہ ایوارڈ مجھے میری مرحومہ بیوی کے ہاتھ سے دلوایا. واہ واہ. تو یہ سلسلہ سن 2000 میں مجھے ملا پرائڈ آف پرفارمنس. اور ایک پرائڈ آف پنجاب بھی مل چکا ہے پنجابی کے حوالے سے. اور اب یہ اناؤنس ہوا ہے ہلال امتیاز. تو بیٹے جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے. میں جتنی میری پذیرائی ہوئی ہے اور جتنی مجھے عزت ملی ہے، اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں شکر کس طرح ادا کروں. اور پھر دوستوں نے جو اس کی پذیرائی کی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ اس کی وفات کے دن میں نے کہا تھا، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا. ساتھ دوبارہ ایک مرتبہ کہیے گا. خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا. تو آپ کی لو میرج تھی یا ارینج؟ او بھائی، کسی نے پوچھا آپ نے محبت کی شادی کی ہے تو میں نے اسے کہا نفرت کی کرنی چاہیے. یہی میری طرف سے آپ کو جواب. یہ آپ نے جو نظم کہی ماں کے بارے میں، امبڑی. ہاں، امبڑی. تو یہ جس نوجوان کا واقعہ ہے، آپ نے یہ بڑی مشہور ہوئی، لوگوں کو رلا دیتی ہے یہ نظم. تو کبھی اس نوجوان نے رابطہ کیا یا آپ سے ملنے کی کوشش کی، یا وہ شرمندہ ہوا، کوئی اس طرح کا کچھ ہوا؟ نہیں، وہ ملے نہیں مجھے. اچھا. وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ اکرم بھی اور بشیر بھی. شروع ہی تو ہوندی اج بڑی دیر نال آیا بشیر. تو وہ مجھے ان کی شکلیں یاد ہے اور ان کے گاؤں یاد ہیں. بشیر جو ہے ساروکی کا ایک ساروکی پنڈ تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اکرم جو تھا وہ چنڈے آل ایک پنڈ ہے، اس کا رہنے والا تھا. تو ان کے نام یاد ہے، ان کی شکلیں یاد ہیں. اور پھر یہ نظم میں نے فوراً نہیں کہی. جب واقعہ ہوا تو 10 سال تک یہ میرے اندر کل بلاتی رہی. اور ایک رات پھر میں پنڈی گیپ میں پروفیسر تھا، تو مجھے یوں ہوا کہ مجھے نظم نے کہا اٹھو مجھے لکھو. واہ واہ واہ. تو پھر میں جب لکھ چکا تو پھر میں ساری رات روتا رہا. ماں تو بہت بڑا عظیم رشتہ ہے نا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس نظم کو بھی بڑی مقبولیت بخشی. تو آپ نے ایک نظم بھینس کے خلاف بھی لکھی تھی؟ ہاں، بہت پہلے لکھی تھی. ایک بھینس پر لکھی تھی، تو کی جانے پولیے مجھے نار کلی دیا شانہ. اور یہ نظم ماشاءاللہ یہ مصرع اب تو محاورہ بن گیا. کسی کو بھی آپ بیوقوفی کا تانا دینا چاہتے تو بس تو کی جانے پولیے مجھے. تو یہ میں نے لکھی جب میں MA کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ میں نے گجرات میں سب سے پہلے پڑھی تھی. مجھے یاد آوڑیاں ڈنگر مالا تو اج کیڑے پاس سے پیسے دینی پتر سارے اس گلی دے واسے ماتڑے تے خالی آؤندے
ਖਾਲੀ ਖੜ ਦੇ ਕਾਸੇ, ਪੱਲੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਹੋਵਣ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਸੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ, بولیے مجھے نارکلی دیاں شانہ۔ اور جب یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی گجرات میں، تو جب میں نے یہ مصرع کہا بہتیاں مینوں، تو خواتین بھی بیٹھی تھی، ایک عورت بول اٹھی، لے اینوں یہ بہتیاں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ بڑی جو نظم بھی لکھی ہے پاپولر ہوئی، وہ چاہے لسی اور چائے ہے، چاہے آج کی پکائی ہے، چاہے نو سس کی لڑائی ہے، چاہے انارکلی والی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے تندور ہے، ایک تندور بھی نظم ہے میری۔ اصل میں بیٹے میری شاعری میں جدید و قدیم کی ایک آویزش ہے۔ لسی اور چائے جو ہے، لسی قدیم ہے، چائے جدید ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح وہ جو ہے اپنا انارکلی تو، اور بھینس تو بہت قدیم ہے، انارکلی اس کے مقابلے میں چلتی۔ اسی لیے اسی طرح ساس اور بہو ہے، یعنی جدید اور قدیم، یہ ایک آویزش ہے میرے اندر، اور یہ اس کا ظہور میرے کلام میں ہوا۔ آپ نے بڑا ٹھیک اشارہ کیا ہے، اب میں چائے کا گھونٹ پی لوں۔ سر ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ریکارڈ کر لیں، امبڑی جو ہے وہ سن لیں ہم۔ کیا بنین سنا دوں؟ ہاں جی سنا دیں سر، بنین سنا دیں۔ بیٹے بنین آپ کو بھی آتی ہوگی؟ جی سر۔ نہیں پوری آتی ہے؟ بنین لین جاندے ہو؟ بنین میں کینیڈا ہی پڑھ رہا تھا، تو ایک بچی 4 سال کی بچی نے مجھے میری نظم سنائی، میں حیران رہ گیا۔ تو اس نے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی، اندازہ کرو، شکر ہے۔ یعنی سب کو رضامند کرنا ہے، یہ بات ہے۔ تو بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہنتی نہیں، پہ جائے تو لیندی، لے جاتے دوجی باری پان جوگی نہیں، بنین میں دیاں گا، پاؤ گے تو پہ جائے، لاؤ گے تو لے جائے، لے جاتے دوجی باری پان جوگی رہ جائے۔ بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ تھی، بڑیاں نو پوری ہمیں نکیاں دے ناپ تھی، چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی، تو پناں نو گوری لگے رسی اتے ڈول دی، جنے ورے جاؤ تسی اس نو ہنڈا لو، پھر پاویں بچیاں دا جنگیو پڑھا لو۔ بلکہ ہمارا کوئی سفیر تھا وہاں کے مغربی ملک میں، وہ ایک وہاں کے شخص کو اس کا انگریزی میں ترجمہ سنا رہا، اور آخری مصرع جو ہے، پھر پاویں بچیاں دا جنگ اپنا، تو دین یو کین میک دا نکر آف یور کڈس۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ، لیکن بیٹے یہ میں ضرور بتاؤں کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے پیس آف کلاتھ۔ یہ میں نے مغربی تہذیب پہ طنز کیا ہے کہ ہم اسے پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پوری نہیں، میرا خیال ہے۔ بہت شکریہ۔ سوال یہ کہ سر آپ نے سب کا دور دیکھا، آپ کی عمر جو ہے اچھی عمر ہے آپ کی، سیاسی حکمران بھی دیکھے ہیں، فوجی بھی دیکھے ہیں، کون سا آپ کو اچھا لگا ہے؟ آپ کو پرسنل بھی تو ہوتا ہے نا، کیا اچھا لگا؟ حکمران بیٹے کہ یہ سب گول تے کچھ نہ پھرو۔ ابھی قائد اعظم کے بعد ویسا آدمی میسر نہیں آیا۔ ایک بات یاد رکھیے، اقبال کا ایک مصرع ہے کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے، ابھی مشرق کی روح کو
بدن نہیں ملا. تو انشاءاللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ قائد اعظم جیسا رہنما پھر میسر آ جائے، اور آئے گا انشاءاللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر. وعلیکم الشکریہ.